اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ ایک بہن کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح انہوں نے درود ابراہیم پڑھا اور ان کا جو کھویا ہوا کچھ زیور تھا وہ ان کو مل گیا۔ اور دوسرا مشاہدہ میرا یہ ہے جی کہ میری شادی ہوئی کہ شادی کے بعد میرا ایک چھوٹا سا سونے کا تھا سیٹ، وہ میں بندے وغیرہ پہنی رہتی تھی اس کی۔ تو ایک دن میں اپنی امی کے گھر آئی، امی کے گھر سے جب میں واپس جاتی ہوں گھر اپنے، تو میرے ویسے کان میں جب آ رہی ہے تو بندہ ایک نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی، ادھر دیکھا، بہت زیادہ دیکھا، نہیں ملا۔ پھر میں نے اپنی سسٹر کو فون کیا کہ آپ کو میں گھر میں تو نہیں، میرے سے گر گیا ہوگا، دیکھیں ذرا۔ انہوں نے سارا کچھ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ میں نے تقریباً پریشان رہی گھر میں، ہر وہ چیز دیکھوں بار بار، پھر درود شریف پڑھوں، پھر میں سمجھ نہ آئے میں کیا کروں۔ اسی طرح نماز فجر کا وقت ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ تو میں نے خواب دیکھا، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کا بندہ بھی مل جائے گا۔ اور خواب میں ہی میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے کمرے سے باہر جاتی ہوں تو میرے جیٹ کھڑے ہوئے، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میرا سونے کا بندہ تو نہیں ملا آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب میری آنکھ کھلی تو میرے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا کری کہ اللہ پاک میرا یہ سونے کا بندہ مل جائے۔ جیسے میں اپنے کمرے سے نکلتی ہوں تو میرے جیٹ آ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا سونے کا بندہ تھا یہاں تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ پڑا ہوا تھا یہاں پہ دروازے کے آگے، تو میں نے اٹھا کے رکھ دیے۔ آپ یقین کریں میرا اتنا دل خوش ہوا، میں نے اللہ کا کروڑوں کروڑوں بار شکر ادا کیا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ ان کا ایک مشاہدہ تھا کہ جس میں ان کو خواب میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں تو آپ کا زیور مل جائے گا۔ اس طرح کے ان گنت ایسے واقعات ہیں، مشاہدات ہیں جو آپ سن چکے ہوں گے کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھیں تو آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ویسے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ درود شریف کے متعلق بھی یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور الحمدللہ درود شریف تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح اس نیت سے بھی پڑھیں کہ بس تمام مسائل حل ہو جائیں تو آہستہ آہستہ تمام مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون وہ بھی مسائل کہ جب وہ حل ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے اس کی تو ہم نے دعا بھی نہیں مانگی تھی، یا ہمیں یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کسی اور مسئلے میں تھے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ تو درود شریف پڑھنے والوں پر کرم ہی کرم ہوتا ہے، نوازشیں ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے پاس یہ رمضان کا موقع ہے، اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، درود شریف کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ تو اس میں ضرور کوشش کریں کہ درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیم کے لیے ہم نے ایک عورتوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پر، کہ جس میں ہم لوگ انکریج کرتے ہیں۔ اس گروپ کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ درود ابراہیم ذرا لمبا درود شریف ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ گھبراتے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ تو عادت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے ذرا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، ڈر سا لگا رہتا ہے پتہ نہیں ہم پڑھ بھی پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ جب سے ہم نے یہ گروپ بنایا ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے، تو بہت زیادہ بچیاں، خواتین سب اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسرے خواتین کا دیکھتے ہیں یا بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے 11 مرتبہ آج پڑھا ہے، ہر روز 11 مرتبہ پڑھی ہیں، کوئی 21 بار پڑھا ہے، کوئی 500 بار پڑھا ہے، کوئی 1000 مرتبہ ماشاءاللہ پڑھا ہے۔ ایک بہن ہے انڈیا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ماشاءاللہ وہ اپنے پورے گروپ کا درود شریف جو ہے وہ شامل کرتی ہیں۔ جیسے ریلیٹیو انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم اپنے گروپ کے ساتھ پڑھا تھا، تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ایڈ کروایا، اور الحمدللہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً یہ سب درود شریف جو ہے مدینہ شریف میں ایک بہن تک پہنچا دیتے ہیں، جو جب بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہیں تو وہاں پر یہ حضور پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیتی ہیں، اور سارے گروپ ممبرس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اگر کوئی خاص دعا کے لیے کہتا ہے تو ان کے لیے وہ بھی کرتی ہیں۔ تو گروپ بنانے کا الحمدللہ یہ مقصد کافی کامیاب جا رہا ہے۔ کم ممبرس ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی 60 کے قریب ممبرز ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور درود ابراہیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نماز کے علاوہ بے شک 11 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ افضل ترین درود شریف ہے اور بہت ہی خوبصورت درود شریف ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
ادا ہونے والا یہ سب سے پہلا درود شریف ہے۔ اور دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بغیر نماز کو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو یا اشراق کی ہو، چاشت کی ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کے بغیر نماز کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو ہے نا خوبصورت درود شریف؟ تو اس رمضان میں اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ بھی درود شریف کے ٹارگٹس اپنے ضرور سیٹ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک کوئی درود شریف کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، جو وقت گزر گیا ہے اٹس اوکے، آپ اب جو ہے وہ درود شریف کے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، کتنا بھی درود شریف پڑھ سکیں، 50,000 مرتبہ اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ اچھا، اگر آپ نمبر نہیں کاؤنٹ کرنا چاہتے، ویسے تو ہمیں نمبر کاؤنٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نمبر نہیں کاؤنٹ کرنا چاہتے تو آپ وقت مقرر کر لیں کہ اچھا میں نے 1 گھنٹہ پورے دن میں ضرور فوکس کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ فوکس 5 منٹ کا کر لیں، باقی درود شریف آپ پڑھتے جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھنے کی جو عادات ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نفس کشی تو آپ کی ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بھوک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو روحانی طور پر ٹرین کرنے کا۔ جس طرح روزہ آپ کے جسم کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے، آپ کی روحانی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح اس میں آپ اپنی روحانی تربیت میں کچھ اچھی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اچھا میں نے کام کرتے ہوئے زبان پر درود شریف لے آنا ہے، استغفار لے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں۔ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے نا، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ برکت شامل کر دیں گے، اپنی رحمت شامل کر دیں گے، اور ثواب آپ کو پتہ ہے کہ دگنا تگنا کتنا ملے گا۔ اگر آپ کوئی ایسا درود شریف جانتے ہیں، بہت سارے درود شریف آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، 1 مرتبہ پڑھنے سے اتنے کروڑ کا ثواب ملا، 1 مرتبہ پڑھنے سے اتنے لاکھ کا ثواب ملا، تو ایسا کوئی درود شریف آپ ایک پکڑ لیں، آپ اس کو یاد کر لیں، روزانہ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کی زبان پر آ جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اس کا جو ثواب ہے وہ کتنا ملٹی فولڈز چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہن نے ماشاء اللہ شیئر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو درود شریف پڑھنے کے لیے انکریج کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کا اور کچھ لوگوں کا واٹس ایپ گروپ بنا لیا۔ تو اس میں وہ سب لوگ ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، جب نمبر لکھتے ہیں کہ آج میں نے اتنا پڑھا، تو ایک طرح کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، ریس بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لوگ زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ باقی لوگ کو امپریس کر سکتے ہیں یا باقی لوگ ان کی بات سنتے ہیں، جیسے کہ گھر میں ہیں، لوگ ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، تو ضرور درود شریف کو ٹارگٹ اس مہینے میں آپ درود شریف کا یہ رکھیں کہ آپ نے ایک کسی انسان کو درود شریف کی راہ پر ضرور لے کر آنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک میں اس قدر پسندیدہ، جو اللہ کی پسندیدہ عبادت ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف اور سلام پسند آئے، وہ اس رمضان مبارک میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیں، اور اس رمضان مبارک کے بعد آنے والے جتنے بھی سال ہیں ہماری زندگیوں کے، ان ساروں میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کروا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنی امت میں شامل ہونے پر فخر محسوس ہو۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر وہ مکمل درود اور خوب سلام بھیجیں کہ جو آپ کو پسند ہے اور جس میں آپ کی رضا شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت زیارت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔